أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر ويخرج منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عام طور پر لوگ، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ اپنے جسم کی دیکھ بھال میں پوری قوت صرف کرتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، جسم کو تازہ مضبوط رکھنے کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے، لیکن ایک چیز جو ہمارے جسم کو لے کر شریعت نے جس کی تقویت اور جس کی دیکھ بھال کی شریعت نے حکم دی، وہ کوئی دوسری ہی چیز ہے، لیکن اسی جسم سے اس کا تعلق ہے، اور وہ چیز ہے انسان کا دل۔ آپ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، سنت کا مطالعہ کریں گے، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ نے جسم کی جس عضو کی حفاظت کی، جسم کے جو حصے کی حفاظت کی اللہ نے بار بار تاکید کی، وہ ہے دل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں جا بجا دل کی دیکھ بھال، دل کی تندرستی، دل کی توانائی کی تاکید کی ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بلا شبہ جنوں میں سے، انسانوں میں سے بعض کو بنایا ہے جہنمی کے لیے، وہ جہنم ہی میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے ان جہنمیوں کی صفات بیان کی، کیوں وہ جہنم میں رہیں گے، کیوں اللہ نے انہیں جہنم ہی کے لیے بنایا۔ تو کہا کہ ان کے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے جسموں میں تو دل ہے، لیکن یہ دل ٹھیک سے کام نہیں کرتے، یہ دل اپنے اندر احساس نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے سر میں تو آنکھیں ہیں لیکن حقیقت انہیں نظر نہیں آتی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے سر میں ان کے سر میں کانوں کا تو وجود ہے لیکن یہ کان ٹھیک سے کام نہیں کرتے. جو چیزوں کو سننا ہے، جن چیزوں کو سننا ہے ان چیزوں کو نہیں سنتے. اس کے بعد اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں، مویشی جانوروں کی طرح ہیں. پھر اللہ نے کہا بل اضل، نہیں بلکہ اس سے بھی بدترین لوگ ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ غفلت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. تو اللہ نے جہنم میں جانے کی سبب بتائی کہ یہ دل رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. تو اللہ نے سر فہرست دل کا ذکر کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ سبحانہ وتعالی نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے. اللہ اگر انسان کے جسم میں کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ انسان کا دل ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ انسان کا دل وہ ہے جہاں اللہ کی نظر پڑتی ہے. اللہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے. اللہ اس کے رنگ کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کی زبان کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کے دوسرے چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تو دل دیکھتا ہے. یعنی اللہ دل دیکھتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر دل درست ہو جائے، اگر دل صاف ہو جائے، دل کے اندر تقوی ہو تو یہ آدمی تقوی کے مطابق عمل کرے گا. دل میں اللہ کا ڈر ہو تو اس کے اعمال اللہ کے ڈر کے مطابق ہوں گے. تو یہ دل ہی ہے جو سب کچھ انسان کے اعمال کو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال کے معاملات واضح ہیں، حرام کے معاملات واضح ہیں، ان دونوں کے درمیان بعض مشکوک چیزیں ہیں. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ان مشکوک، ان ڈاؤٹ فل چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی گفتگو کی اور اس کے بعد آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار ہو جاؤ، یاد رکھو کہ انسان کے جسم میں یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اگر یہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو جائے تو اس کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں. اگر یہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو انسان کے پورے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ صاحب نے کہا کہ کیا جانتے ہو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ٹکڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا وہی القلب، یہی گوشت کا ٹکڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے. تو دل کی صفائی، دل کی تندرستی، دل کی نرمی اور دل سخت نہ ہو، اس کی تعلیم آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن میں جا بجا دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس میں بڑی تفصیل ڈالی ہے. تو یہ دل ہے جس کی ہم اور آپ کو دیکھ بھال کرنی ہے، جسموں کی نہیں. ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں جس سے ہمارے جسم مضبوط ہوتے ہیں، ہم سوتے ہیں جاگتے ہیں تو ہمارے جسم مضبوط ہوتے ہیں، لیکن دل کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. دل نرم پڑے، سخت نہ پڑے. دیکھیے اللہ نے جہاں بنی اسرائیل کو ان کی غلطیوں کی طرف اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا اشارہ کیا، کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ غلطی، بنی اسرائیل یہ کرتے تھے، بنی اسرائیل ویسے تھے. تو اللہ نے ہر جگہ جہاں کہیں بھی ان کی غلطیوں کا ذکر کیا تو ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ یہ ان کے دل سخت پڑ گئے ہیں. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ان لوگوں نے اللہ کی شریعت کے ساتھ روکردانی کی، نافرمانی کی، تو ہم نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا. ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ نے بھول بھلائیوں میں ڈال دیا، وہ سینا کے صحروں میں بھٹک رہے تھے، تو اس دوران اللہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا منہ و سلوہ کے ذریعے سے. تو یہ قوم والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں بھاجی چاہیے، ہمیں فلان چیز چاہیے.
تو اللہ نے ان کے لیے جہاں بہترین چیزوں کا انتظام کیا، انہوں نے بدترین چیزوں کا مطالبہ کیا۔ تو اس کے بعد اللہ اس آیت کے بعد قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسی کرتوتیں کی، ایسی نافرمانیاں کی، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت پڑ گئے۔ ثم قست قلوبهم فهي كالحجارہ، ان کے دل اتنے سخت پڑے کہ یہ مضبوط پتھروں کی طرح ہو گئے، مضبوط پتھروں کی طرح ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے پتھر میں سے بھی بعض ایسے پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے ندیاں نکل آتی ہیں، يتفجر منها الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے بعض ایسے پتھر ہیں پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے چٹان ہیں جو پہاڑوں سے نیچے گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے۔ یہ سب کچھ پتھروں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت پڑ گئے کہ یہ پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں، چٹانوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر لعن تان کی اس وجہ سے کہ ان کے دل سخت پڑ جاتے ہیں۔ تو افسوس در افسوس آج ہمارے معاشرے میں یہ دل کی روگ، یہ دل کی بیماری یہ عام ہے۔ جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا، ہم جسموں کا اہتمام کرتے ہیں لیکن دلوں کے تعلق سے غفلت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ دل ہے جس کی ہم اور آپ کی حفاظت کرنی ہے، جس کو ہم اور آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ دل اگر سخت ہو جائیں، دل اگر غفلت میں پڑ جائیں تو ہوتا کیا ہے، اس کے سمٹمز میں آپ کو بتاتا ہوں، جان لیجیے۔ اور یہ بھی آپ جان لیجیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یاد رکھ لیں قیامت کے دن لوگوں کی حسب نسب کام نہیں آئے گی، نہ ان کی اولاد انہیں کام آنے والی ہے۔ قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ سلیم قلب، صاف ستھرا دل، نرم دل، یہ لے کر آدمی اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے معاف کرے گا۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالی جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی اگر صاف دل لے کر پہنچا، سلیم دل لے کر پہنچا، صحیح دل لے کر پہنچا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ عفو درگزری کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دل کے روگ، یہ دل کی بیماریاں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے میں آپ کو چند سمٹمز بتاتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کا دل سخت ہو گیا، کسی آدمی کا دل پتھر بن گیا تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، یا تو پھر وہ پتھر بننے کے راستے میں ہے۔ تو پہلا سمٹم جان لیجئے، اگر کسی آدمی کے اندر اللہ کی بتائی ہوئی عبادات، اسلامی عبادات عمل کرنے میں مزہ نہیں آتا، عمل کرنے سے اسے بیزاری ہے، عمل کرنا نہیں چاہتا، نماز 5 وقت کی یہ پڑھنا نہیں چاہتا، اس پر بڑی تکلیف گزرتی ہے، بعض مجبوریوں کے تحت پڑھ لیتا ہے، عبادات میں مزہ نہیں آتا۔ دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عبادت نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادات میں اسے مزہ نہیں آ رہا ہے، عبادات سے اسے لگاؤ نہیں ہے، نماز کو لے کر اسے بے قراری نہیں ہے، نماز کو لے کر ڈرتا نہیں ہے کہ کہیں میری جماعت چھوٹ جائے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے، یا پھر اس کے اندر روزے سے وہ بھاگتا ہے، دوسرے اچھے اعمال سے دوڑتا ہے۔ اگر آدمی کا دل یہ مرحلے کو پہنچ جائے تو جان رکھیے کہ اس کا دل ابھی ابھی غبار آلود، زنگ آلود ہونے کا آغاز ہو چکا ہے۔ جب یہ دل مکمل طور پر زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل میں ایک کالا نقطہ ڈال دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ غلطیاں کرتا ہے دل میں کالے نقطے پڑتے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اتنے گناہ کر ڈالتے ہیں کہ پورے کا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ جب پورے کا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے تو اسی کو قرآن نے کہا طبع اللہ علی قلوبہم، طبع علی قلوبہم، ان کے دلوں میں ٹھپا مار دیا گیا ہے، اللہ نے ان کے دل میں ٹھپا مار دیا ہے، اسی کا معنی ہے، یعنی دلوں کو ٹھپا مار دیا جائے، معنی کہ غلطیاں اتنی ہوئی کہ دل کالا پڑ گیا۔ اب آپ چاہے 1000 آیتیں سنائیں، 1000 احادیث سنائیں، 1000 ڈرائیں، جہنم بتائیں،
کہ یوم القیامت کے عذاب بتائیں، اسے ٹھس سے مس ہوتا نہیں، کچھ بھی احساس نہیں ہوتا. ایسے کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ آپ بتائیے کہ بھائی یہ چیز غلطی ہے، یہ چیز حرام ہے، ان کے لیے کوئی معاملہ ہی نہیں، یہ چیز لیتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، اب ایک ہمارے لیے مجبوری ہے ان چیزوں کو سننا، انسنی کرنا چاہیے، یہ سوچ رکھتے ہیں. تو پہلا روگ، پہلا سمٹم، اگر کسی نے یہ محسوس کیا کہ عبادات میں اسے مزہ نہیں آ رہا ہے، عبادات سے اسے لگاؤ نہیں ہے، تو جان لیں کہ اس کی دل کی سختی کے مرحلوں کا آغاز ہو گیا ہے. نمبر دوسرا سمٹم، اگر کوئی آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں کرتا، اس کے لیے دو بھی چلے گا، حلال آئے وہ بھی چلے گا، حرام آئے وہ بھی چلے گا، کمائی کماتے وقت فرق نہیں کرتا، جیسے بھی آئے لے لے. یہ آدمی کا دل سخت پڑ گیا ہے، یہ آدمی کا دل سخت پڑ گیا ہے. اسی لیے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، تو اس حدیث کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، دونوں کے درمیان بعض ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، تقوی کی بنیاد پر ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس حدیث کے آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسم کے اندر جو گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ دل ہے، وہ اگر درست ہو جائے تو سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں. یعنی اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، جو بھی آئے جیسے بھی آئے بھر لیتا ہے اپنا کھاتا، جو بھی آئے جیسے بھی آئے بھر لیتا ہے اپنا پیٹ. تو یاد رکھ لے یہ آدمی، اس کا دل سخت ہو گیا ہے، قیامت کے دن اسے جیت ملنے والی نہیں ہے، نہ اسے قرآن اس کے اندر کوئی تاثیر پیدا کرنے والا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کوئی تاثیر پیدا کرنے والی ہے. تو حلال و حرام میں فرق کرنا، اس تعلق سے چوکنا رہنا، اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے تو الحمدللہ اس کا دل زندہ ہے، ابھی سخت نہیں پڑا ہے. دیکھیے دل کی نرمی اور دل کی سختی یہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی دل کی سختی، دل کی نرمی محسوس کرتا ہے. جب آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ قدرتی چیز ہے، اس کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے. کوئی کار خیر کرتا ہے، اچھے کام میں آگے بڑھتا ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو دل کے اندر ایک خوشی محسوس کرتا ہے، دل کے اندر ایک ہلکا پن محسوس کرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں دل کی نرمی. اور دل کی سختی وہ ہے جب آدمی گناہ کرنے کے بعد اور گناہ کرنا چاہتا ہے، حرام اس نے کما لیا اور حرام کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور بھی آپ کو میں سمٹم سناؤں گا، یہ سمٹمز کی طرف اور وہ لپک کر آگے بڑھتا ہے تو یہ آدمی کا دل سخت پڑ جاتا ہے. اگر سخت پڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو سنا رہا ہوں، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرے گا. اور نمبر 3 سمٹم جس کا دل سخت پڑ گیا وہ یہ ہے کہ یہ آدمی جب بھی گناہ کرے گا اس کے اندر احساس نہیں ہوگا. غلطی ہوگی تو کہے گا کہ غلطی تو ہے نا، سب بھی کرتے ہیں، گناہ تو سب بھی کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے، یہ سوچ اس کی ہوگی. غلطی کا احساس، غلطی میں نادم ہونا، غلطی کرنے کے بعد اس کا شعور کرنا، یہ سوچنا کہ یہ میں نے کیا غلطی کر ڈالی، کیا مجھے شرم نہیں آتی اللہ کے سامنے میں نے غلطی کر ڈالی. یہ اگر آدمی سوچتا ہے تو اس کا دل زندہ ہے، ابھی سخت نہیں ہوا. اگر یہ سوچ اس کے اندر ختم ہو گئی، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی سب کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، کیا معاملہ ہے، سب کرتے ہیں، کون ہے بچا ہوا، کون ہے صاف ستھرا آدمی، یہ سوچنے والا آدمی یہ سوچ کر جب غلطی کرتے جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی کا دل سخت ہونا شروع ہو گیا ہے یا پھر سخت ہو گیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ہے تیسرا سمٹم. چوتھا سمٹم اور آخری سمٹم، جس کا دل سخت ہوتا ہے اسے دنیا اور دوسرے لوگ، آس پاس کے لوگ، غریب محتاج، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دینی بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اسے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوتا. وہ انتہائی خود غرض ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر خود غرضی ہوتی ہے، سیلفش ہوتا ہے. یہ آدمی کا دل پتھر بن گیا. جو سیلفش ہو جاتا ہے، جسے خود اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے لوگوں کی پڑی ہوئی ہے، یہ دوسروں کے تعلق سے کوئی اہتمام نہیں برتتا، اسے چاہے کوئی مسلمان جیے مرے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ آدمی بھی اس کا دل سخت ہو گیا ہے. تو بنی اسرائیل کے اندر یہی معاملہ تھا، بنی اسرائیل کے اندر یہی معاملہ تھا. تو وہ صرف اپنے ہی چیزوں کو دیکھتے تھے، دوسروں سے انہیں کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں.
بہرحال یہ 4 سمٹمز میں اور بھی اہل علم نے ذکر کیا، لیکن میں نے آپ کے سامنے اہم سمٹمسوں کا ذکر کر دیا. یہ اگر کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس آدمی کو اب کام کرنا ہے، کیونکہ اس کا دل سخت پڑ گیا ہے. اب اس دل کی سختی سے دل کی ہلکی پھلکی چیزوں کی طرف آگے آنا ہے، دل کو ہلکا کرنا ہے، دل کو اب نرم کرنا ہے. کیسے کرے گا؟ دیکھیے یہ جو سختیاں ہیں یہ آتی کیوں ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے سمٹمز بتا دیا، یہ سختیاں آتی کیوں ہیں. پہلی چیز، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ آدمی کے دل کو اللہ سخت کر دیتا ہے اور شیطان اس پر ایک مسلط کر دیتا ہے. تو آدمی اللہ کے ذکر سے دور ہوگا تو یہ سمٹمز اس کے اندر نظر آئیں گے. اللہ کے ذکر سے دوری، اللہ کی یاد سے دوری، قرآن سے دوری اگر یہ آدمی کرنا شروع کر لے تو یہ سمٹمز نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ہے نا. یہی بنیادی کاسز ہیں یہ بیماری کے لیے کہ اللہ کے ذکر سے دور ہونا. اور اسی طریقے سے اللہ کی شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، یعنی بھائی یہ چیز آپ کو کرنا ہے، بحیثیت مسلمان آپ کو یہ چیز کرنا ہے، بحیثیت مسلمان آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. یہ جو شریعت کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ شریعت کے تعلق سے یہ بالکل غافل پڑ جائے تو اس کا دل سخت پڑ جائے گا. جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے تعلق سے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان لوگوں نے اللہ کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. اللہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں کرنا ہے، یہ چیزوں کو چھوڑنا ہے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں. اللہ کہتا ہے تو کہنے دے، مجھے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ کی شریعت سے منہ پھیر لینا، اللہ کی شریعت کو ثانوی درجہ دینا، یہ اگر آدمی دینا شروع کر دے تو اس کے اندر یہ سمٹمز نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تو شریعت میں عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ان سمٹمز سے بچ جائیں. اور تیسرا ریزن جس کی وجہ سے یہ سمٹمز نظر آتے ہیں وہ ہے کہ آدمی کثرت سے گناہوں میں ملوث ہونا، چھوٹے ہو کے بڑے گناہ، وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، گناہوں کے پیچھے دوڑتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ دل کی سختیوں کے سمٹمز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سمٹمز ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک مکمل مرض بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا دل مر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دل سخت ہو جاتا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا. تو یہ تیسرا گناہوں میں ملوث ہونا، اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کر دی کہ نقطے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو دل کالا پڑ جاتا ہے. گناہ آدمی کرتا ہے تو اس کے اندر دل کی سختی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، اے لوگو خبردار رہو، ڈرتے رہو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، کیونکہ آدمی چھوٹے گناہ سمجھ کر اسے کر گزرتا ہے تو یہ چھوٹے گناہ بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا دل سخت پڑ جاتا ہے. اچھا خاصا آدمی منافق اور کافر اور مشرک اس لیے بنتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ نہیں پاتا، غلطیوں کو چھوڑ نہیں پاتا، چھوٹے گناہوں کو چھوڑ نہیں پاتا. جب یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا دل مرنا یا پھر سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب میں آپ کے سامنے جلدی سلیوشنز بتا دیتا ہوں کہ کیسے دل کی سختی سے باہر آئے. یاد رکھ لیں، سب سے پہلے اللہ کے ذکر کو تازہ کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل زندہ ہوتے ہیں، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کا ذکر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کا معنی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ سب کہیے اور ساتھ ساتھ نماز پڑھیے، کیونکہ نماز تمام ذکروں کی ماں ہے. تمام ذکروں کی ماں نماز ہے. آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے، ذکر و اذکار اس کے زبان میں جاری ہیں. یہ اسے کرنا ہے تاکہ وہ دل کی سختی سے باہر آئے. دل کی سختی سے آدمی اسی طریقے سے باہر آ سکتا ہے. دوسرا سولوشن یہ ہے کہ کار خیر میں آگے بڑھیں. ایک صحابی سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اشکو الیک قسوۃ قلبی، اے اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے میری دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں، یعنی میرا دل سخت پڑ گیا ہے. یعنی صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ مرض کیا ہے، یہ دل کی سختی کیسے ہوتی ہے، انہیں ان کے اعمال کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے، اور معلوم کرنا کوئی دقت کی بات نہیں. دیکھیے آپ کا دل اچھائی کی طرف مائل ہو رہا ہے، نیک لوگوں کی طرف جانا چاہتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا دل ٹھیک کام کر رہا ہے. اگر آپ کا دل برائیوں کی طرف لگا ہوا ہے اور حرام کی طرف لگا ہوا ہے، اس کی طرف لپکتے ہوئے جا رہا ہے تو سختی کا آغاز ہو گیا ہے. تو یہ محسوس کرتے تھے صحابہ.
تو یہ صحابی آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ انی اشکو الیک قسوۃ قلبی، اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسان سولوشن ہے۔ سولوشن کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ وامسح رأس الیتیم، جاؤ کسی یتیم کو ڈھونڈو، اس کے سر میں ہاتھ پھیرو۔ سر میں ہاتھ پھیرو سے مانا یہ کہ اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی ضروریات پوری کرو۔ اس کے بعد کہا وَأَطْعِمِ الْفَقِيرِ، جاؤ کسی فقیر کو ڈھونڈو، اسے کھانا کھلاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی شکایت کا حل دے رہے ہیں کہ جائیں کار خیر میں لگیں، نوافل میں آگے بڑھیں۔ ہاں آپ تو فرض کرتے ہیں لیکن نوافل میں آگے بڑھیں، کار خیر میں جڑیں، اچھائی میں جڑ کر رہیں، اچھائی پھیلانے کی کوشش کریں۔ جہاں کہیں بھی اچھا کام ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ انہیں تقویت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جائیں، جا کے کسی فقیر کو کھلائیں، یا پھر جائیں کسی یتیم کا سر پہ ہاتھ پھیریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اعمال کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ اچھے اعمال، کار خیر، فعل خیر وہ ہیں جو دل کے اندر نرمی پیدا کرتے ہیں۔ تیسرا سولوشن یہ ہے کہ آدمی اچھی صحبت میں رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اچھی صحبت بہت ضروری ہے۔ اچھی صحبت میں رہنے والا برا آدمی اچھا بن جاتا ہے، اچھی صحبت میں رہنے والا بدترین آدمی بہترین آدمی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اللہ نے ایک کتے کا ذکر کیا اصحاب کہف کے ساتھ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ کتے کا ذکر اس لیے قرآن میں آ گیا کیونکہ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ تھا۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک کتا تھا اور وہ بھی کئی مدت تک سوتا رہا، پھر اللہ نے اسے بھی زندہ کیا۔ تو یہ کتا بھی اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے۔ تو اچھی صحبت کی اشد ضرورت ہے۔ آدمی اچھی صحبت میں رہے گا، اپنے دل کو تازہ اور مضبوط رکھے گا۔ اور آخری سولوشن یہ ہے کہ آدمی اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کو سنیں۔ آپ کے پاس آج کل تو موبائل ہے، اس میں ڈالیں، تھوڑی دیر کے لیے سن لیں۔ دل میں سختی ہے، بے قراری ہے، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے، بے قراری ہو رہی ہے نا، مجھے دل گھبرا رہا ہے، میرا گھبراہٹ میرے دل میں ہے، کچھ کہیں نہ ہو جائے۔ یہ جو انکمفرٹیبلنس جو آدمی محسوس کرتا ہے، یہ اصل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ اب وہ سختی کے عالم میں پڑا ہوا ہے، اسے اطمینان کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر قرآن سے بہتر کوئی سولوشن نہیں۔ آدمی اللہ کی کتاب کھولیں اور قرآن کی تلاوت کریں، جو بھی جانتا ہے وہ تلاوت کریں، ترجمہ ممکن ہو تو پڑھیں یا پھر قرآن سنیں۔ ایک ایسا مضبوط سولوشن ہے جس کے ذریعے سے وہ دل کی سختیوں سے باہر آ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو سلیم دل بنا دے، اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب حاضری ہو تو اس زندہ دل کو لے کر اللہ ہمیں ادھر حاضری دلوائیں۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔